لیکن کچھ لوگ آری ہے. آپ نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور آپ نے یہ شعر پڑھا: اسرار محبت را ہر دل نہ بود قابل، در نیست بہر دریا زر نیست بہر کانے. اسی طرح میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان کا یہ فیضان ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ سالکین کے سامنے، عارفین کے سامنے بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ یہ شریعت ہے. اور میرے مرشد کریم کے مرشد پاک حضور قبلہ عالم مہاروی سرکار فرماتے ہیں جو عقیدہ وحدت الوجود نہیں رکھتا وہ ادھورا ہے، وہ مقصود کو نہیں پا سکتا. اور سرکار قبلہ عالم نور اللہ مرقدہ وعال اللہ مقامہ کے مقدس قول کی تصریح پیر فرید نے 22 الفاظ بیان فرمائی: ہر صورت وچ وسدا ڈھولا ماہی، دل اساڈی کھسدا ڈھولا ماہی، آپ ہے ہجر تے آپ ہے میلا، آپ ہے قیس تے آپ ہے لیلا، آپ آواز جرسدا ڈھولا ماہی، ہر صورت وچ وسدا ڈھولا ماہی، بطن بتون تو ظاہر ہویا، عربی ہو کے جگ نو موہیا، رسم رسالت رسدا ڈھولا ماہی، ہر صورت وچ وسدا ڈھولا ماہی. جہاں تصوف اور وحدت الوجود یہ ہمارے مشائخ عظام کا عقیدہ ہے، غوث پاک کا عقیدہ ہے، مولا علی کا عقیدہ ہے، خود اس محبوب کا عقیدہ ہے جس نے فرمایا من رانی فقد را الحق. سبحان اللہ. لیکن ساتھ ہی میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان نے نافع السالکین میں وضاحت فرما دی کہ حضور قبلہ عالم سرکار جب بہاولپور کے علاقہ میں سالکین مریدین کی دعوت پر مدعو تھے تو وہ بہاول خان جو آپ کا مرید تھا اس نے عرض کیا حضور قوالی کس وقت ہوگی؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. حضور قبلہ عالم سرکار نے جن کا مشرب یہ تھا گر یار من بے آیت جان را کنم کباب، سر را پیالہ سازم خون را کنم شراب، تن را رباب سازم رگ ہائے تار تار، دیگر سرود نیست بجو ذکر یار یار. تو آپ نے اپنے خاص خدام کو اپنے قریب بلایا، فرمایا ایک علاقہ ہے ہانس کا، وہ جو حاجی ہانس تھا وہ حضور بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا، اور اس نے حضور بلے شاہ سے جب تشریف لے گئے اس کی دعوت پر تو اس نے عرض کیا حضور یہ قوالی یہ محفل، تو حضور بلے شاہ جو وحدت الوجود میں ننگی تلوار تھے تو محفل ہو گئی. لیکن حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور قبلہ عالم اپنے خدام کو سمجھا رہے ہیں کہ دوسرے دن وہ بیعت تو تھا بلے شاہ کی لیکن پیر کی صحبت تو نہیں تھی، تو اس نے وہ کہا اپنے نوکروں چاکروں کو اسی طرح ناچو بھنگڑے ڈالو،
اسی طرح محفل کر لو. تو قبلہ عالم نے جلال میں فرمایا وہ سارے برباد ہو گئے. حضور قبلہ عالم میں جمال بھی تھا، وہ مظہر جمال مصطفیٰ بھی تھے اور جلال خدا بھی تھے. تو آپ نے فرمایا کسی نے کوئی قوالی نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی. نواب آف بہاولپور کو اس چیز کا کیا پتا، سیریس ہو گئے. اور نواب جب اس نے دیکھا کہ محفل نہیں ہے، پھر وہ قدم بوسی کر کے روانہ ہو گیا. لیکن ساتھ ہی حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حضور قبلہ عالم سرکار کی ذاتی جو اللہ نے ان کو جائیداد دی تھی تو وہ مرید تو کہلاتا تھا. تو اس نے ایک خط آپ کی خدمت میں ارسال کیا، بڑے ادب سے کہتا ہے یعنی شریعت کا کوئی مسئلہ ہے اس میں نواب صاحب کی کوتاہی ہوگی تو علماء کا ایک طبقہ اس کے پاس پہنچا ہوا تھا، تو اس کو شریعت کی بات سمجھا رہا تھا. تو اس کو یہ ناز تھا کہ میرے مرشد تو قبلہ عالم سرکار ہیں، اتنے سلاسل کے مرشد ہیں. رنگوس چشتے دے گھر گھر کو حاجی پور کوٹ سنگھڑ کو، رنگوس چشتے دے گھر گھر کو کھرل دی گال کیا پوچھتی. تو اس نے عرض کیا حضور ایک جید عالم دین بھیج دیں. پس پردہ یہ تھا کہ میری حمایت میں اور وہ علماء سے بات کر لیں. آپ تو اس مقام پر فیض تھے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. آپ تو لوح محفوظ کو پڑھ رہے تھے قبلہ عالم سرکار. آپ نے جواب ارسال فرمایا نہ تو اکبر بادشاہ سے بڑا بادشاہ ہے. وہ بھی اپنے غلط عقائد سے علماء اور مجدد پاک کے سمجھانے سے توبہ طیب ہو گیا تھا. اور پھر فرمایا نہ میں منصور سے بڑا درویش ہوں. اس کو بھی علماء نے آخر شریعت کی وجہ تھی اور وصولی پر جھول گئے. تو علماء جو تیری اصلاح کر رہے ہیں اس کو مان لے. تو اس میں اس کو شرمساری بھی ہوئی، لیکن اس نے حضور قبلہ عالم سرکار کی جو ذاتی جائیداد تھی اس کو ضبط کر لیا. میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. تو پھر حضور قبلہ عالم وہ تو تسنیم و رضا کے پیکر تھے. کشتگان خنجر تسنیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. اور ان کا سادہ موقف یہ تھا کوئی مرے کوئی جیوے، کوئی آوے کوئی ونجے، کوئی کھنے کوئی دیوے، سادہ کیا. تو حضور قبلہ عالم سرکار نے کسی محفل میں بھی یہ نہ فرمایا کہ یہ میری جائیداد کو اس نے ضبط کیا، حتیٰ کہ آپ پردہ فرما گئے. اور حضور قاضی عاقل محمد سنگھ رحمت اللہ علیہ، حضور جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اور کافی پیر بھائیوں کے اصرار پر حضور پیر پٹھان کو حضور خواجہ نور احمد سنگھ نور الصمد سے چھوٹے رحمت اللہ علیہ جو مسند پر جلوہ فروز تھے، تو کیونکہ ان کا پیر زادوں کا حکم تھا تو آپ آمد پر لمحہ اپنے مرشد زادوں کی دلداری کے لیے تشریف لے گئے. لیکن وہ جو نواب تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اے سرائکی میں اے جرا پٹھان پہ ہوں دے نا سونے چہرے آلا تے اچھی قد آلا تے نیلے ڈیڑھے آلا تے چٹی ٹوپی آلا. میں کو ڈر ڈاڑھا لگ دے، لیکن اے سن گنو میں
آپ دی زیارت تے خیر ویسن. اور پیر پٹھان جلال میں پیر بھائیوں کے سامنے فرما رہے ہیں میں پٹھاونا قبلہ عالم نے نبی دا صدقہ میں کو کونین دی شہی کرا دیتی ہے. میں گال کرنی ہے یا لسی دا گھبکار ہو سی یا کھلے دا کھڑکار ہو سی. وہ بے ساختہ آیا, آپ نہیں گئے اس کے پاس, وہ آ کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا حضور میں آپ کا پیر بھائی ہوں. آپ نے جلال میں فرمایا تو سارا پیر بھائی کی میں مرشد دی جائیداد ضبط کر کے انہیں دے زہری ہاتھ میں کیری تیری شکل پیر بھائی آلی ہے. پھر وہ قدموں گرتا اچھا سی اللہ تے میرے نال ہے وانجو ہے اللہ ہی تیرے نال کہی نہیں. پھر جاتے ہوئے پھر قدموں میں گرا حتیٰ کہ جب معافی طلب کی تو حضور نور احمد سائیں حضور قبلہ عالم کے سجادہ نشین جلوہ افروز تھے. انہوں نے فرمایا میری خاطر اس کو معاف فرما دے. آپ نے معاف بھی فرما دیا. اس نے وہ جو جائیداد کی ضبطی کی تھی اس نے پھر وہ آرڈر کیے, شہزاد گان کو ان کا حق ملا. اور جو اس کے کچھ چیلے تھے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ تو نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا, تو فرمایا اللہ کی طرف سے مجھے ایک تنبیہ آئی کہ اگر تو وقت کے غوث حضور شاہ سلیمان کی خدمت میں عالیہ میں حاضر نہیں ہوگا تو برباد ہو جائے گا. تو پھر پسینہ تھا اس کو. تو حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے مریدین کی اصلاح کرتے ہوئے نافع و سالکین میں یہ بات فرمائی کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے لیکن محمد رسول اللہ شریعت ہے, اس کی پابندی ضروری ہے. اور پھر آپ نے فرمایا خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز با منزل نہ خواہد رسید, محال است سادی کے راہ صفا تما رفت جز در پہ مصطفیٰ. ساتھ ہی حضور شمس سیالوی سیں, مولانا احمد توسوی سیں, مولانا عابد سوکڑی سیں, حضور مولانا محمد علی مکھڈی سیں, مولانا محمد علی شاہ خیر آبادی سیں, جید آپ کے خلفاء اور جید علماء موجود تھے. پھر آپ نے مقرر شریعت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ منصور نے جب انا الحق کہا تو اس پر فتوے لگے, تو اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بزم مصطفیٰ کی حاضری نصیب ہوئی. تو اس نے, یہ پیر پٹھان فرما رہے ہیں, علماء کو بتا رہے ہیں کہ جب سرکار کا دیدار نصیب ہوا تو سرکار نورانی تخت پر جلوہ گر تھے اور مقدس ہستیاں سرکار کے ساتھ جلوہ افروز تھی. جب منصور نے دیکھا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر جو چھت ہے اسے سوراخ ہے, تو منصور نے بڑے ادب سے عرض کیا فدا کا امی بابی بے کا یا رسول اللہ, سونا سی یہ میں سوراخ دیکھ رہا ہوں. تو سرکار نے فرمایا یہ تیری وجہ سے ہے. پھر حضور پیر پٹھان فرماتے ہیں دوسرے دن وہ اپنے مرشد حضرت جنید بغدادی سرکار کی خدمت میں پہنچا اور وہ خواب بھی عرض کر دیا. تو حضرت جنید بغدادی سرکار نے وہ تصوف والی گدڑی, وہ لباس ایک طرف رکھا اور شریعت کا چولا پہنا اور انہوں نے ان کے مسلوب کا آرڈر دیا. تو اس میں
حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور میرے پاس ایک شخص آ گیا، وہ کہتا ہے یا تے صحیح میں کو شیطان چا بڑا تے یا میں کو تو نبی چا بڑا۔ حضور پیر پٹھان نے فرمایا جاہل نا مرادا، شیطان تو پہلے ہی سے ہے، شیطان ہے تو، لیکن نبوت تو میرے آقا پر ختم ہے۔ پھر آپ کو عرض کیا گیا حضور فی الحال علاقے میں ایک بزرگ ہے پہنچے ہوا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تے وہ بڑا پہنچے ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم دے وچ پہنچے ہوا ہے۔ پھر آپ نے مقرر فرمایا وحدت الوجود عقیدہ برحق ہے، لیکن زیر شریعت کا اے سالکین ساتھ دو اور اپنے معاملات کو درست کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب میں کو سلیمان پہاڑی پر تھا درگ شریف میں، گناہگار نے بھی حاضری دی ہے آپ کے والدین پاک کی زیارت کی، آپ نے فرمایا میں 10 سال کا تھا تو ہم مسجد میں وہاں پڑھتے تھے، تو ایک تاجر آ گیا، اس نے پتہ نہیں کتنی اشرفیاں تھیں، وہ میرے میاں جی کو دے دیں، سرکار ان کو امانتاً رکھ لو، میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی لوٹ نہ لے، میں آ کر لے لوں گا۔ تو حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بچے تھے تو میرے جو استاد تھے میاں جی، انہوں نے ان اشرفیوں کو انگلی تک نہ لگائی، فرمایا نے تاک وچ رکھ، جالے وچ رکھ، تاک میں رکھ دو۔ اب اس نے رکھ دیا، لا تعداد اشرفیاں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بچے تھے، پھر ہم جب چھٹی ہوتی تو ان کے ساتھ کھیلتے تھے جیسے پتھروں سے کھیلتے ہیں، پھر وہ 3 مہینے اور رکھ دیتے تھے وہاں، اور 3 مہینے کے بعد وہ تاجر آ گیا اور وہ عرض کرتا ہے میاں جی وہ میری اشرفیاں وہ میری کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، استاد صاحب نے فرمایا تاک میں سے اٹھا لو۔ اب اس نے وہ اٹھا لی، لا تعداد تھی، جب ان کو گنا تو اس میں ایک اشرفی بھی کم نہیں تھی۔ پھر آپ نے سالکین کو فرمایا دعوت تو بہت لوگ کرتے ہیں، اپنے معاملات کو درست رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پاس ایک شخص آ گیا، وہ میری قوم کا تو نہیں تھا، ویسے پٹھان تھا، وہ آ گیا، وہ کہتا ہے جی مجھے حضور پیر پٹھانا ڈاکو نے پتہ نہیں کیا کیا، میری وہ جو پیسے تھے وہ گم ہے، کوئی ان کا پتہ نہیں ہے، کافی رقم ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے رقم دے دے گا، لیکن تو 500 کی ایک گائے لے کر میرے مرشد قبلہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کے لیے نظر کر دے، اور وہ جو فقراء ہیں مجھ سے پڑھتے ہیں یہاں تو ان میں وہ گوشت تقسیم کر دے۔ اس نے کہا حضور میرا وعدہ ہے میں آپ کے مرشد پاک کے لیے ایسا ہی کروں گا۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اور لیکن 1 یا 2 دن کے بعد اس کی کھوئی ہوئی رقم وہ اس کو مل گئی۔ اچھا ان کو کھوئی ہوئی رقم مل گئی، لیکن وہ اٹھا کر لے کر چلتا بنا، وہ اس نے نظر کو پورا نہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں نے مجھے بتایا کہ راستے میں اس کا ڈاکو مل گئے، جو کھوئی ہوئی رقم اسے ملی وہ بھی انہوں نے لے لی اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ اولیاء اللہ یا ان کی نظر ماننا مذاق میں جو لے آئے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں 10-12 سال کا تھا اس پہاڑ پر، تو ایک حاجی صاحب تھے، وہ شریعت کے پابند تھے، اللہ والے تھے۔ ایک ڈاکو تھا موسیٰ کھیل کے علاقے میں، اس نے اس کے بیل تھا بڑا قیمتی، اسے وہ چوری اس نے کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو حاجی تھا وہ اللہ والا تھا، وہ ایک اور بیل لے کر آیا، اس نے کہا اس چور کو بلایا،
کہا بھئی بات سنو، تو نے اچھا تو نہیں کیا، میری چوری کی ہے، لیکن میں اللہ والا ہوں، تجھے یہ بیل دے رہا ہوں، لیکن وہ میرا بڑا قیمتی بیل ہے، وہ مجھے واپس کر دے، یہ لے لے۔ اس نے بے باکی کی۔ حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا میں نہیں دیتا بیل، نہ یہ لیتا ہوں نہ وہ آپ کا قیمتی بیل دیتا ہوں۔ وہ بزرگ سے خاموش ہو گئے، وہ ڈھیٹ بن کر چلا گیا۔ تو حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو بچہ تھا، تو وہ حاجی کہہ رہا تھا لوگوں کو اس کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے 3 بیٹے ہیں۔ تو اس کے ہاتھ میں جو آسا تھا اس نے ایک زمین پر پٹکا، اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا کئی دنوں کے بعد ایک ایک کر کے اس کے 3 بیٹے مر گئے۔ اور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دنیا کو جو لوگ چمٹے ہوئے ہیں یہ بے وقوف ہے۔ اگر اولیاء اللہ سے پوچھا جائے تو اولیاء اللہ یہ فرمائیں گے کہ عقل مند درویش ہے جو ہر چیز اللہ کے راستے میں لوٹا دیتے ہیں۔ پھر آپ مسکرا کے فرمانے لگے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو دولت مندوں کا ورثہ اولیاء اللہ کو دیا جائے، وہ رکھتے نہیں ہیں، وہ بانٹ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس دنیا کی زینت جو دنیا نے پکڑی ہوئی ہے، اس کی ریل پیل دیکھ رہے ہو، چمک دمک دیکھ رہے ہو، یہ دنیا دار بے وقوفوں کی وجہ سے ہے جو رات کو 1 بجے تک اپنی سیٹ سے چمٹے رہتے ہیں کہ پیسے آ جائیں پیسے آ جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ بے وقوف ہیں، جب مر جاتے ہیں تو یہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور پیر پٹھان نے فرمایا اللہ والے سب کو لوٹا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے مرشد شاہ سلیمان نے جب پردہ فرمایا سب کو سنت نبوی کے مطابق بانٹ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی قمیص کو جب خدا بخش لاغری نے دیکھا تو اس میں صرف 6 آنے موجود تھے، 6 آنے جو آپ کے کفن پاک اور تدفین کے لیے۔ اور خواجہ اللہ بخش خواجہ خیر محمد بچے تھے آپ کے پوتے، اور ان کو سینے سے لگا رہے تھے، اور خواجہ اللہ بخش صاحب سے دریافت فرما رہے تھے کہ کیا طلب کرتا ہے؟ صحیح بیات میں کچھ نہیں منگدا، میں تجھے فقیریں دا جتیاں جوڑ تھی ماں۔ آپ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے اپنا روح تو تجھ میں ڈال دیا۔ وارث مسند سلیمانی کے قدموں منہ میں شاہ نے وقت آ کر گرے۔ اور پیر پٹھان کیونکہ میں نے آیت جو پڑھی تھی محرم کے حوالے سے پڑھی ہے، بس اب میرے صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں بات اپنی منتج کروں گا، لیکن میری عرض سن لیں۔ پھر پیر پٹھان نے زور دیا صوفیہ پر کہ تم لباس درویشانہ رکھتے ہو، اس کی تاثیر بہت اچھی ہے، اس کے برکات ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ برکات ہے، لیکن پھر مقرر فرمایا اپنے معاملات کو درست رکھو۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے حضور شمس سیالوی مولانا احمد توسوی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا ایک جید عالم تھا، وہ بیمار ہو گیا اتنا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ایک جبہ والے درویش تھے، اللہ والے تھے، تو اس عالم نے فرمایا ان کو لے آؤ اور وہ مجھ پر دم کرے۔ جب اس درویش کو لے آئے تو اس نے سورت فاتحہ دم کی اس جید عالم دین پر، تو اسی وقت اس کی جو بیماری ہے وہ رفع ہو گئی، عالم دین کھڑے ہو گئے، چلنے پھرنے لگے۔ پھر عالم دین اس جبہ والے درویش کو فرماتے ہیں کہ میں عالم ہوں